اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. کل کے درس میں سورۃ البروج کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہوئی تھی، جس میں آیت نمبر 4 میں اصحاب الاخدود کا مختصر واقعہ پیش کیا گیا تھا. اگر کسی طالب علم کو تفصیلی معلومات چاہیے تو اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر یا اور جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں وہ دیکھ سکتا ہے. میں نے اختصار کے ساتھ اصحاب الاخدود کا واقعہ کل بتایا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کافر بادشاہ جب دیکھا کہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو اپنا رہے ہیں تو ان لوگوں کو سزا دی، خندق کھدوایا، آگ جلوائی اور سب کو اس میں ڈالا. اور اس کے بعد کیا ہوا آگے اللہ فرما رہا ہے. کل میں نے بتایا تھا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وشاہد ومشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود خندق والے ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. النار ذات الوقود، وقود وقدن کے معنی ہوتے ہیں ایندھن، آگ جلانا، وہ ایندھن. النار ذات الوقود، وہ آگ ایندھن والی تھی. آگ جو جس میں خندق والوں کو جلایا گیا تھا، مارا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، وہ آگ ایندھن والی تھی، یعنی وہ بالکل آگ جل رہی تھی، شعلے مار رہی تھی، بہت تیز آگ تھی، ایندھن والی آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود، قعدہ یقعدو کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. اذ ہم، جبکہ وہ لوگ، یعنی کون لوگ؟ کافر بادشاہ یا اس کے کارندے، جبکہ وہ لوگ اس پر بیٹھے تھے. اذ ہم علیہا، جبکہ وہ لوگ اس پر بیٹھے تھے. کس پر بیٹھے تھے؟ یعنی آگ کے کنارے، گڈھے کے کنارے. کافر بادشاہ اور اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھ کر مومنوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس پر بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
اور وہ لوگ بیٹھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ اور وہ لوگ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، مومنوں کے ساتھ ما یفعلون، جو کچھ کرتے تھے، شہود، وہ دیکھ رہے تھے، حاضر تھے، گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے سب کام کیا، ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو مومنوں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے تھے اس پر ایک گواہ تھے، حاضر تھے، یعنی وہ آگ جلا کر کے مومنوں کو ڈال کر کے اس کے کنارے بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، گویا کہ وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ سب کام ہم نے کیا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اتنی سخت سزا، آگ کی سزا، آگ کی سزا دینے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے۔ انسان کسی بھی شخص کو آگ کی سزا نہیں دے سکتا۔ آگ کی سزا صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہاں تک کہ ایک معمولی جانور کو بھی انسان آگ میں نہیں جلا سکتا۔ معمولی جانور، ایک چیونٹی کیوں نہ ہو، آگ کی سزا انسان پر حرام ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے۔ چہ جائے کہ لوگ انسانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس لیے یہ لوگ کیوں آگ کی سزا دے رہے تھے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ نقمہ یعنی انتقام، اسی سے بدلہ لینا، نقمہ کے معنی بدلہ لینا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ لوگ ان سے بدلہ نہیں لے رہے تھے، یعنی یہ کفار مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے، الا مگر، یعنی کس جرم میں، کس غلطی کی سزا دے رہے تھے؟ وہ لوگ ان سے بدلہ نہیں لے رہے تھے مگر ایک ہی، وہ ان یؤمنوا باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، العزیز الحمید، جو اللہ نہایت غالب اور لائق تعریف ہے۔ یعنی وہ اللہ جو عزیز ہے اور حکیم ہے، اس پر ایمان لے آئے تھے، اسی لیے ان کو سزا دے رہے تھے۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ کافر بادشاہ اور کفار ان کے کارندے مومنوں کو صرف اس لیے سزا دے رہے تھے، اس لیے جلا رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ مومن تھے، اس لیے ان کو سزا دے رہے تھے، اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، صرف اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لایا تھا جو اللہ عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ لوگ ان کو جلا رہے تھے۔ اور وہ اللہ کی کیا صفت ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، شہید، گواہی دینے والا، حاضر رہنے والا۔ مطلب وہ اللہ جس کی یہ صفت ہو کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اسی پر یہ لوگ ایمان لائے تھے، کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اسی پر ایمان رکھا جائے۔ تو جو اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اگر اس پر وہ لوگ ایمان لائے تھے تو صحیح تھا، یہی ہونا چاہیے، لیکن اس کی سزا کیا مل رہی ہے کہ آگ میں جل رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے تھے، اس لیے ان کو یہ سزائیں دی جا رہی تھی۔ اللہ کے فرما رہا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔
اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو فتنہ کے معنی سزا اور عذاب کے بھی ہوتے ہیں. فتنہ عذاب اور سزا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنین اور مومنات یعنی مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو سزا دی، عذاب دی، تکلیف پہنچایا، ثم لم یتوبوا، پھر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی. کیا مطلب؟ کہ ظاہر بات ہے جن لوگوں نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو آگ میں جلایا ان لوگوں کا ایمان اللہ پہ نہیں تھا، کافر تھے. ان کے تعلق سے ہے کہ اگر ان لوگوں نے اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، پہلے ایمان اس کے بعد توبہ کر کے ایمان لے آئے، یعنی جو کام کر رہا تھا، جو گناہ کر رہا تھا اس سے توبہ کرے، اس کے بعد ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے دین میں داخل ہو جائے. اگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ثم لم یتوبوا، پھر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور آگ کا عذاب. ظاہر بات ہے اگر وہ لوگ حالت کفر میں مر گئے، اللہ سے توبہ کر کے اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہاں دو بار ذکر کیا گیا، عذاب و جہنم اور عذاب الحریق، جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب. حریق کے معنی ہوتے ہیں آگ، جبکہ جہنم میں خود آگ ہی آگ ہے، اور جہنم کا ایک نام النار بھی ہے. نار جہنم کا ایک نام ہے، چونکہ سب سے سخت تکلیف اور پریشانی آگ سے ہوتی ہے. تو یہاں اللہ نے آگ کو ذکر کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو آگ ہی میں جلایا. ان لوگوں نے مومنوں کو جو آگ میں جلایا ہے تو ان کے لیے بھی آگ کا عذاب تیار ہے. اگر ان لوگوں نے اپنے کفر اور شرک اور گناہوں سے توبہ نہیں کیا اور اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، تو جیسے ان لوگوں نے ان مومنوں کو آگ میں جلایا، اس سے کہیں زیادہ 70 گنا تیز یا اس سے بھی زیادہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں ان کو جلایا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی، سزا دی، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے. لیکن اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فوراً ذکر کر دیا، مومنوں کا ذکر کر دیا، کیونکہ جن لوگوں کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ سب مومن تھے. تو دونوں کا انجام بتا دیا، جلانے والوں کا انجام اور مومنوں کا انجام جو جل رہے تھے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ
یہ خوشخبری دے رہا ہے، گویا کہ اس میں اشارہ ہے ان مومنوں کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے کہ جو دنیا میں ستائے جاتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، جو مارے پیٹے اور کاٹے جاتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، جو جلائے جاتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، تو ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ ان مومنوں کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کے معنی کامیابی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ ناکام ہو گئے، جلا دیے گئے، مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے تو ٹھیک ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں وہ ناکام ہو گئے، ذلیل رسوا ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اللہ فرما رہا جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کامیابی کو لے کر کے انسان دنیا میں تمام تکلیفوں کو برداشت کر لے، تمام پریشانیوں کو جھیل لے، تمام تکلیفوں کو سہ لے۔ یہ معمولی تکلیف، معمولی پریشانی ہے، اور اس کے بدلے میں جب اسے جنت ملے گی تو تمام چیزوں کو بھول جائے گا۔ اسی لیے ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے، باقی ترجمہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔